بائبل مسیحیوں اور خدا کا کلام۔ بائبل خدا کا کلام ہے۔ در حقیقت یہ بائبل جو خدا کا کلام ہے اور خدا کے کلام کے طور پر اب ہمارے پاس ہے، خدا نے یہ بائبل سب سے بڑی نعمت کے طور پر تمام مسیحیوں اور اپنے بچوں کو دی ہے۔ بائبل میں تاریخ، اخلاقیات، فلسفہ، طب اور سائنس تمام علم موجود ہے، لیکن بائبل محض ان علوم کے لیے نہیں لکھی گئی۔ تاریخ، اخلاقیات، فلسفہ، طب اور سائنس کے علم کو لینے کے لیے دوسری کتابیں بہتر ہیں۔ چنانچہ بائبل کو لطف اٹھانے یا فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ بائبل تو خدا کی محبت اور یسوع مسیح کی کہانی ہے۔ جیسا کہ اس کا کلام بائبل کے ذریعہ نازل ہوا، تو پھر خدا کے لوگوں کے لیے خدا کی خواہش کیا ہے؟ پہلا، خدا کو جاننا۔ بائبل بتاتی ہے، آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے، آئے گا۔ بائبل بتاتی ہے، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ دوسرا، خدا سے محبت کرنا۔ بائبل بتاتی ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ تیسرا، خدا سے ڈرنا۔ بائبل بتاتی ہے، اب سب کچھ سنایا گیا ہے، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو خواہ بری، عدالت میں لائے گا۔ چوتھا، خدا کی فرمانبرداری کرنا۔ بائبل بتاتی ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ چونکہ تو نے خداوند کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے تجھے بھی رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے۔ پانچواں، پاک زندگی گزارنا۔ بائبل بیان کرتی ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ چھٹا، خدا کو یاد کرنا۔ بائبل بتاتی ہے، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، جب کہ برے دن ہنوز نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جب کہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے۔ بائبل بتاتی ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو، کہ میں خداوند ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ ساتواں، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل بیان کرتی ہے، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ آٹھواں، شکستہ دل ہونا۔ بائبل بیان کرتی ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ نواں، توبہ کرنا اور خدا کی طرف رجوع لانا۔ بائبل بتاتی ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے خدا کے کلام پر قائم ہوتے اور اس کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی اور دل میں کام کر رہا ہے۔ پہلا، یہ گناہ پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ دوسرا، نجات پانے کی دانائی حاصل کرنا۔ بائبل بتاتی ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے
مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ تیسرا، راست بازی میں تعلیم اور اصلاح اور راست بازی کے لیے تربیت۔ بائبل بتاتی ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ چوتھا، یہ ہمیں خدا کے لوگوں کی حیثیت سے کامل اور تمام کاموں کو کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ بائبل بتاتی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ نیز خدا کے کلام بائبل کے ذریعہ سے خدا کے بچوں کو اور زیادہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا، مصیبت اور پریشانی سے پیدا ہونے والے خوف پر قابو پانا۔ مایوسی اور نا امیدی میں ہم کلام کے ذریعے امید حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اپنے گھمنڈ کو رد کرتے روزانہ عاجزی کے ساتھ خدا کے نزدیک آتے اور خدا کا فضل و کرم پاتے۔ کلام کے توسط سے ہم ہر روز اپنی گناہ کی حالت کو یاد کر سکتے اور جان سکتے ہیں۔ تیسرا، سستی سے آزاد ہونا اور خدا کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا۔ کلام کے توسط سے ہم اپنی طرز زندگی سے اکتاتے اور روزمرہ کے معمولات کو ترک کر سکتے ہیں اور ایک وفادار خادم کی حیثیت سے اپنی پہلی محبت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کیوں مسیحی اس زندگی کے کلام پر قائم نہیں رہیں گے؟ پہلا، ہم جانتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے لیکن اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور اسے محض ایک مسیحی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا اور یسوع مسیح پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر مسیحی واقعی یہ مانتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے تو وہ یقیناً اسے زندگی سمجھیں گے۔ دوسرا، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کلام کا مرکزی کردار ہے لیکن اس سے پیار نہیں کرتے۔ یہ کلام کے ذریعے یسوع مسیح کو جاننے، پیار کرنے اور ماننے کے مترادف ہے۔ اگر کوئی مسیحی واقعی ایمان سے یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا اور یسوع مسیح کو اپنے سارے دل اور ساری طاقت اور ساری جان سے پیار کرتا ہے تو وہ کلام کو زندگی کے طور پر تھامے رکھے گا۔ تیسرا، کیونکہ ہم اقتدار میں رہنے والے شیطان کے خلاف روحانی جنگ کی خوفناک حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ روحانی جنگ میں خدا کے کلام کا ہتھیار کتنا طاقتور ہے، لہٰذا وہ ہمیں کلام کے بغیر سب کچھ کرنے کو کہتا ہے، لیکن مسیحی روحانی جنگ یا کلام کی قدرت کی سچائی سے واقف نہیں۔ چوتھا، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہم خدا کی محبت اور فضل، یسوع مسیح اور یسوع مسیح کی صلیب کو جانتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ بندگی میں صرف کر دیں تو بھی ہم خدا اور یسوع مسیح کی محبت اور فضل کو نہیں جان سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے ذریعے لگاتار خدا اور یسوع کی محبت اور فضل کو جاننا، اس پر بھروسہ رکھنا اور اس سے محبت کرنا ہے۔ پانچواں، ہمارا خیال ہے کہ بائبل بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو بائبل دنیا کی سب سے مشکل ترین کتاب ہے، لیکن اگر ہم فضل اور ایمان کی نگاہ سے دیکھیں تو بائبل ہی دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے۔ چھٹا، کلام کے ذریعے خدا کے ساتھ روزانہ چلنے کی بجائے ہم خدا کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک ہم کلام کے ذریعے اپنے آپ کا انکار نہ کریں تو خدمت، بشارت، مشن، حمد و ثنا، دعا اور روزہ اور یہاں تک کہ عبادت گاہ ایک کام بن جاتا ہے۔ ساتواں، حتیٰ کہ اگر ہم بائبل پر عمل نہ کریں تو بھی جسمانی طور پر ہم زندہ ہیں۔ مسیحی روح کی موت کو نہیں مانتے کیونکہ جسم تو زندہ ہے، اگرچہ روح کلام کے بغیر مر جائے تو بھی جسم زندہ رہتا ہے۔ آٹھواں، اہم کام سے پہلے ضروری کام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ دنیا میں خدا کو جاننے سے زیادہ کوئی بھی اہم کام نہیں ہے، جس نے ہمیں نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ابدی زندگی کا تحفہ مفت دیا۔ نواں، ہمیں جو کام کرنا چاہیے اس سے پہلے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری گنہگار فطرت ہر روز کی پہلی گھڑی میں کلام کے سامنے عاجزی سے جھکنے اور خدا کی شکر گزاری کرنے سے انکار کرتی ہے اور اپنے کام کو جو ہمیں نمایاں کرے ترجیح دیتی ہے۔ 10واں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم اسے اگلی بار پڑھیں گے، صبح، دوپہر، شام، کل اور اگلے مہینے۔ ہم اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے خیال میں ایک اگلا وقت ہے۔ خدا کا کلام زندگی ہے، اور اگر کوئی مسیحی بائبل کے کلام کے بغیر زندہ ہے تو وہ زندہ تو ہے لیکن مردوں سے مختلف نہیں۔ ایک مسیحی کی زندگی جو خدا کے کلام کو یوں تھامے ہے جیسا کہ یہ اس کی اپنی زندگی ہو، ہمیشہ جاری رہے گی۔